من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر یہ روایت بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں جن کی کرنے کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار بن سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو۔ کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، وہ دینا تمہارا کام ہے، جنت کی ضمانت دینا میں محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، انہیں یا پھر دے یا پھر ضامن ہو، یا دے تے یا پھر ضامن ہو۔ انج ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میں ضامن ہاں جنت دا، لیکن شرط اے وے کہ دو کام تساں کرنے۔ کنے کم؟ دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو جبڑوں کے درمیان جو بڑی کینچی کی طرح چلنے والی زبان ہے، اس کی گارنٹی دو۔ کوئی غلط تو نہیں چلے گی، سارا دن چل سو چل مشین کی طرح، ادھر کی ادھر کی خلاف باتیں کر رہے، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف گلے ہو رہے ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، کسی کے خلاف گالی گلوچ، منصوبے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس زبان سے۔ اور مجھے یاد آیا ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، جناب غالباً حضرت معاذ رضی اللہ، حضور جو ہم عام روٹین میں باتیں کرتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے بھی اللہ ہم کو پکڑے گا؟ کیا عام روٹین میں ہم جو باتیں کر، فرمایا معاذ تیری ماں تمہیں گم پائے، یہی زبان تو انسان کو ہلاک کرے گی، یہی زبان تو انسان کو ہلاک کرے گی۔ لہٰذا اس زبان سے انسان کو چاہیے کہ اچھے اچھے الفاظ بولے، اچھے نہیں بول سکتا تو خاموش تو رہے، یا پھر دل میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنتی خزانوں میں سے، لا حول ولا قوت۔ تیرے کوئی بھی کام وہ کبھی بھی نہیں رکیں گے اور کبھی بھی وہ پینڈنگ نہیں ہوں گے اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے یقین سے پڑھے تو۔ اور رزق کی چابی بتاؤں، رزق کہاں سے ملتا ہے اور کیسے؟ رزق ملتا ہے دو آسان سے جملے، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھ لو گے نا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نمازی بنو، اپنے آپ کو متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، روزے کی پاسداری کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، کوئی بھی ایسا جو اللہ کا حکم ہے اس کو اپنے ہاتھ سے، پھر جب یہ تم پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ، پھر اللہ بالکل ایسے آسانیاں کر دے گا، اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا جائے گا تمہارے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ دو لفظ نے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ الگ روایت ہے، وہ پورے لفظ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ معاف کرے گا، لیکن پڑھے گا کون؟ ادھر کوئی آئے گا تو ہوئی نا، ادھر کو آئے گا وہی پڑھے گا نا، مسجد میں آنا ہی نہیں، کبھی نماز ہی نہیں پڑھنی، کبھی کچھ کرنا ہی نہیں، رب کے حضور گرنا ہی نہیں، اپنے رخ کو درست کرنا ہی نہیں، دل کو بدلنا ہی نہیں، تو کہے کہ میں وہاں بیٹھ کر ساری اللہ کی نافرمانیاں کر کے میں پڑھ لوں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ بھئی اس دائرے کو پورے کا پورا صحیح متعین کرو، بناؤ، اس میں آؤ اور پھر یقین سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک تو دو جبڑوں کے درمیان، دوسرا تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان، یعنی اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دو اور اپنی زبان کی ضمانت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد فی سبیل اللہ هو علی ضامن ان قبضتہ او رستہ الجنۃ۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت اللہ سے کرتے ہیں۔ حدیث کی بعض روایتیں ہوندی ہیں انہوں نے روایت صحابی کر دینے، اور بعض ایسیاں ہوندی ہیں جنہوں روایت نبی پاک خود رب کو کر دینے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا
کہ جو بندہ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہیں قبول کر لیتا ہے، میدان میں اللہ اس کو رکھ لیتا ہے، یعنی وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے، تو اورثتہ الجنت، ایسے مجاہد کو اللہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو مجاہد جہاد کرنا یہ بہت بڑا عظیم کام ہے۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنی جان پیش کرنا، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے شہادت، بہت بڑی عظیم شہادت، اور شہادت کہاں ہے؟ رسول اللہ کے مصلی پر ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا مصلی ہے، محراب ہے، اور اللہ کے نبی کی مسند پر جماعت کرواتے ہوئے میرے عمر کی شہادت ہوئی ہے۔ اور وہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت ہو، مدینہ ہو تو شہادت کی موت ہو۔ صحابہ حیران، کہتے کیسے ہو سکتا ہے مدینہ بھی ہو شہادت کی موت، یہ کس طرح؟ کہنے لگے میں نے اللہ سے یقین سے دعا کی، میرا رب قبول کرے گا۔ تو وہ دعا حضرت عثمان کی شہادت ہے، ان کی دعا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت حسین ابن علی کی شہادت ہے جو کوفہ والوں نے ان کو شہید کیا۔ اس طرح صحابہ کی شہادتیں ہیں۔ تو شہید بندہ جو اس طرح اللہ کے دین کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جنت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر